حجاز کے کسی علاقے میں ایک خاموش اور تاریک رات تھی۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے کی کوئی رات ہوگی۔ ہر طرف خاموشی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند میں تھے کہ آپ کو ایک خواب آیا کہ جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور آپ علیہ السلام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو کئی دنوں سے یہ خواب مسلسل آ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک بڑے امتحان سے گزارنا چاہتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ کیا تھا، اور اس واقعہ میں چھپا انسانیت کے لیے عظیم پیغام کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دراصل پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس کائنات میں سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا تھا، اسی طرح انہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت سی آزمائشوں سے گزارا، جس میں آپ علیہ السلام ثابت قدم رہے اور ان آزمائشوں میں مکمل طور پر اتر کر تمام ادوان، مذاہب اور امتوں کے امام کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی آپ کی چچا زاد حضرت بی بی سارہ سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کو بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ نبوی مشن اور توحید کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جانشین کی سخت ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ان کی ایک کنیز سے شادی کر لیں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی ایک کنیز جس کا نام ہاجرہ تھا اس سے نکاح کر لیا۔ بی بی ہاجرہ سے آپ علیہ السلام کو ایک صالح اولاد کی پیدائش ہوئی جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ پیارے دوستو، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 سال تھی اور آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اولاد کے لیے بہت سی التجائیں اور دعائیں کی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بہت ناز و پیار سے پالا اور آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شدید محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب کے جنوب میں گرم صحرا کے درمیان میں چھوڑ دیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا، جہاں پر آپ علیہ السلام شام سے آیا کرتے تھے اور اپنی بیوی اور بیٹے سے مل کر واپس چلے جاتے۔ پیارے دوستو، اس طرح 13 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کی آغوش میں پرورش پا کر خوبصورت جوان کی شکل میں کچھ بڑے ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو مسلسل 3 دن تک یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور آپ علیہ السلام پر واضح وحی آ گئی کہ آپ اپنے بیٹے کو، جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کر دیں۔ پیارے دوستو، یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور آپ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی کچھ بڑے ہو رہے تھے اور ابھی جوانی میں قدم رکھنے والے تھے اور اس عمر میں پہنچنے والے تھے کہ بڑھاپے میں اپنے والد کا کام کاج میں ہاتھ بٹا سکیں۔ عین اسی وقت آپ علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے شدید محبت تھی۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو بھی حکم تھا انہیں پورا کرنا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے اس خواب کے متعلق بتایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہی کریں، اللہ کے حکم سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پیارے دوستو، لہٰذا اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے پاس گئے اور حکم دیا کہ اسماعیل کو نہلاؤ، خوشبو لگاؤ اور اسے تیار کرو۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر، خوشبو لگا کر اور تیار کر کے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا۔ باپ بیٹا چھری اور رسی اپنے ساتھ لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر پہنچے تو شیطان لعین نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ پیارے دوستو، شیطان جب وہاں سے مایوس ہوا تو اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہا۔ وہ حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے اسماعیل، آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میری قربانی قبول فرما لے تو اس سے زیادہ میرے لیے سعادت کی بات کیا ہوگی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے، جو کہ آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے بھگانے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے شیطان لعین، میرے سامنے سے دور ہو جا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کو حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر ماریں۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے مشورے پر عمل کیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت و قوت کے ساتھ ایک تیز دار چھری کو اپنے بیٹے کی گردن پر چلا دیا۔ پیارے دوستو، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت میں پلے ایک سفید مینڈے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح سے فارغ ہو کر آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو آپ علیہ السلام حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے کی جگہ ایک سفید مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ اور اس اثناء میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت و جوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خود سپردگی کی ایک مثال ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری اپنی اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی تھی، جو کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی۔ تقریباً 4000 سال گزر گئے، لیکن یہود، نصارہ اور مسلمان اور ہر امت کے لوگ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں، جو کہ بندگی کے اس بے مثال جذبے کی ایک مثال ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔